یار میں ایک انتہائی حساس اور نازک مسئلے پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. نازک کیا کو ٹیشو توڑنے کا طریقہ بتانے لگے ہو؟ کیا سنجیدگی اختیار کرو سیریس ہو سکتے ہیں. اور کیا نازک؟ اب تم مسئلہ سنو گے نا تو تم بھی میری بات سے اتفاق کرو گے کہ یہ حقیقتاً بہت سینسٹیو پرابلم ہے. بتائیں ذرا بتائیں جناب. یہ وہ پرابلم ہے جس نے بیرون ملک پاکستانیوں کی راتوں کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں. کیا ہوا سر؟ اب ہوا کچھ نہیں، ہوتا چلا جا رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہمیں اس مسئلے کا سامنا تھا، لیکن ہم نے اس کو ایڈریس نہیں کیا، اور اب نتیجہ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ کئی معاملات اس طرح کی شکل اختیار کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ قتل کی وارداتوں کی صورت میں برآمد ہو رہا ہے. یا اللہ خیر. پرابلم سیدھا یہ ہے کہ ہمارے جو بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ہیں ان کی زندگی کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ کہنا چاہیے میں بلا تردد یہ بات کر سکتا ہوں کہ ان کی زندگیوں کا سب سے بڑا مسئلہ اپنے بچوں کی شادیوں کا ہے، بیٹے اور بیٹیوں کی شادی. یہ تو واقعی بڑا سینسٹیو مسئلہ. اور اب اس کی سینسٹیوٹی اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ تم امریکی یا یورپی ملک کے کسی بھی اخبار کو اٹھا کے دیکھ لو، ہر دوسرے تیسرے مہینے ایسی کوئی واردات پڑھنے کو ملتی ہے جس کی بنیادی وجہ اسی طرح کی شادیاں ہیں. ہاں یہ جو وہاں رہنے والے والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی شادی ادھر پاکستان میں کرنے کے لیے اپنی بھتیجی پڑے ہوئے یا بھتیجے کے ساتھ اپنے بچوں کو وہاں اموشنل بلیک میل کرتے ہیں، کیونکہ مار پیٹ تو سکتے نہیں وہاں. اس کو اس طرح منتیں ترلے ڈال کے تو شادی کروا دیتے ہیں. وہ بچی نہیں مان رہی ہوتی، نہ وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ میری شادی ادھر ہو، نہ اس نے اس کو دیکھا نہ اس کو اور پھر کلچر کا بڑا فرق بن گیا ہوتا ہے نا. جو بچے ادھر ہی جوان ہوتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پاکستانی خاوند جو ہے وہ بیچارہ کس طرح کا ہوگا یا کیا کس طرح اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، یا جو ادھر کی بچی یا پاکستان کی بیاہ کے ادھر چلی گئی وہ آ کے ان کے گھر میں کس طرح بیہیو کرے تو اچھا لگے. پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا بچوں کو. ابھی کچھ دن پہلے سیٹ پہ بیٹھ کے ہم وہ ٹی وی پہ وہ خبر سن رہے تھے جس میں ایک بیلجیم میں ایک پورے پاکستانی فیملی کو سزا ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ جلا دیا، کیونکہ بیٹی وہاں پر اپنے کسی بوائے فرینڈ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور وہ پوری فیملی اس بات کی خواہش مند تھی کہ یہ ہماری مرضی سے پاکستانی لڑکے کے ساتھ شادی کرے. اس نے انکار کر دیا. انہوں نے اب یہ سارا کچھ تو ہم نے میڈیا میں وہ پوری فیملی جو ہے وہ تو ہم نے دیکھ لی کہ اس نے ایک ظلم کیا ہے، لیکن ہمیں اس باپ یا ماں کا دکھ بھی نظر نہیں آ رہا جو بہرحال ایک ٹریڈیشنل سی فیملی ہوگی جو اپنی بیٹی کو اپنے جب اس کی بیٹی نے ضد کی ہوگی کہ میں نے اپنے بوائے فرینڈ سے شادی کرنی ہے تو جس دکھ کا سامنا ان ماں باپ کو کرنا پڑا ہوگا وہ پوری دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے. یار وہ اس وقت تو واقعی ایک بہت بڑا دکھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بچیوں کی عزت محفوظ رکھے اور اس ٹینشن سے بچائے والدین کو. مگر میں معافی چاہتا ہوں والدین کو بھی شروع سے ہی اس پہ دھیان دینا چاہیے نا. بالکل اپنے بچوں کی زندگی اس طرح کی بنانی چاہیے نا کہ اگر پاکستانی خاوند یا بیوی لائی جائے تو اس کو وہ اڈاپٹ کر سکے، اس کے ساتھ وہ زندگی گزار سکے. دیکھو نا وہ جو باہر رہنے والے پاکستانی ماں باپ ہیں ان کی یہ خواہش کیوں ہوتی ہے کہ وہ پاکستان میں رہنے والی اپنی بھتیجی بھانجی یا بھتیجے یا بھانجے کے ساتھ اپنے بیٹی یا بیٹے کی شادی کریں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی روٹس کے ساتھ جڑے رہیں، آپ کنیکٹڈ رہیں اپنی فیملی کے ساتھ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ماں باپ کو عمر کے اس حصے میں جا کر اپنے بچوں کے حوالے سے ہی کیوں روٹس کے ساتھ جڑا رہنا یاد آتا ہے؟ ساری زندگی تو وہ پاکستان نہیں آتے. کسی سے برطانیہ سے آنے والی فیملی سے پوچھیں گے جناب آپ کتنے سال بعد تشریف لائے، کوئی کہتا ہے 10 سال بعد، کوئی کہتا ہے 15 سال بعد. جب آپ 10 15 سال پاکستان نہیں آتے تو ان سے یہ سوال کیا جانا چاہیے نا کہ حضور والا اگر آپ کے پاس اتنے وسائل موجود تھے اور آپ اپنی روٹس کے ساتھ جڑے بھی رہنا چاہتے تھے تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ فریکوینٹلی پاکستان کا وزٹ کرتے، اپنے بچوں کو ان کی مٹی ان کی آب و ہوا جو ہے ان کی جو روٹس ہیں اس سے آشنا رکھتے. ہاں یہ اصل بات ہے. اب اور یہ بات مجھے پتا کس نے بتائی ہے؟ کس نے سر؟ اس نے. Would you believe it؟ تالیاں عزیزی صاحب. اور میں نے بولا کیوں بتائی ہے؟ میرے سامنے اس طرح کے 2-3 واقعات ہوئے ہیں ورنہ میں اتنا عقل مند نہیں ہوں. میرے ایک کزن ہے وہ ادھر آئے جناب کو میرا خیال ہے کہ 12 سال بعد. اب ان کے بچوں کو نہ ادھر کو پتا نہ سمجھ، ادھر ہی وہ پیدا ہوئے، ادھر ہی وہ 12 13 سال کے ہو گئے ہوئے تھے. اب ان کو وہ لے کے ادھر آ گئے. اب ان کو ظاہر ہے بچہ جہاں بھی رہے کوئی بھی جگہ ہو، جو گجرانوالہ کے رہنے والے بچے ہیں وہ ادھر بڑے ہوئے ہیں وہ لاہور آ کے ڈسٹرب ہوتے ہیں. لاہور کے بچے جو ہیں جو ادھر بڑے ہوئے ہیں وہ گجران والے جا کے ڈسٹرب ہو گئے. تو یہ تو ملکوں کا فرق ہوتا ہے.
अब वो बच्चे जब इधर आए तो उन्होंने दूसरे दिन ही अपने डैडी को कहना शुरू कर दिया, डैड प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, आई विल गो टू बैक। अंग्रेजी में कुछ कह रहे थे ना। अब बाप लड़ रहे हैं कि बेटे ये देखो बेटा तुम्हारी दादी अम्मा, ये देखो तुम्हारी नानी अम्मा, उनको कुछ पता नहीं। उन्होंने नानी दादी उधर फ्राकों वाली देखी हुई थी, उनको ये नानी दादी की समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कौन सी माई बैठी हुई है। भाई अब शुरू से हर साल चलो यार आया करो, 6 महीने बाद ना सही, साल बाद लाओ इधर। छुट्टियां जब होती हैं बच्चों को, उनको इधर लेके आओ, उनको बताओ ये फूफी है, ये चाची है, ये ताई है, ये ताया है। वो उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, 15-20 दिन, महीना, 2 महीने वो इधर रहे, फिर उनको पता चले कि वाकई ये हमारे हमदर्द है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी फैमिली है। अब 15-16 साल के एक बच्चे को आप एकदम अगर कहेंगे कि ये आपका ताया है, और ताया भी वो वाला जो यहाँ पाकिस्तान में रहता है, पहले तो उससे को आधा घंटा मिट्टी चाड़े नीचे से ताया निकले, फिर वो उसे आहिस्ता से थोड़ा सा पछाड़ना शुरू करेंगे, अच्छा ये ताया है, ओके हाउ आर यू, उसके बाद वो फिर बेचारा कहना शुरू कर देता है, वापस चलते। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, एक सुलगता हुआ मसला है जिसके कई एक ऐसे पहलू हैं, और हम मतलब 5-10 मिनट में कभी भी इस पर बात मुकम्मल नहीं कर सकते। इसके कई पहलू तिश्ना रह जाएंगे, इसलिए हम आने वाले दिनों में इस मसले पर बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहां में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।